بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو بمعنى الذي في اللغة بني تے قول الشاعر شعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو طويت۔ اسماء موصولہ بیان کر رہے ہیں۔ ذو کے بارے میں اب بتلا رہے ہیں کہ لفظ ذو جو ہے یہ بھی اسم موصول ہے، لیکن قبیلہ بنی تے کی زبان میں عرب کا ایک قبیلہ بنی تے، حاتم تائی بھی اسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ وضو اور ذو بمعنی الذی کے معنی کے ساتھ ہوتا ہے فی لغت بنی تے، بنی تے کی لغت میں، بنی تے کی زبان، بنی تے کی لغت میں ذو الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ قول شاعر، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، یعنی یہ شاعر بھی بنی تے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، تو اس شاعر نے شعر میں ذو کو الذی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ شعر یہ ہے فَإِنَّ الْمَاءَ ماء ابی و جدی، پس بے شک پانی میرے باپ اور دادے کا پانی ہے، وبیری اور میرا کنواں ہے، ذو حفرت وہ جس کو میں نے کھودا ہے، وذو طویت اور وہ جس کی میں نے منڈیر باندھی ہے، منڈیر بنائی ہے۔ یعنی جو کنویں کا جو دائرہ بنایا جاتا ہے اینٹوں کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ ارد گرد جو دائرے کی شکل میں دیوار بنائی جاتی ہے، اس کو توا کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کا کسی کے ساتھ پانی پر جھگڑا تھا، تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کنویں کو میں نے کھودا ہے اور اس کی دیوار جو ہے وہ میں نے بنائی ہے، لہذا پانی بھی میرا ہے، میرے باپ دادا کا ہے۔ اب اس شعر کا جو مقام استشہاد ہے، جو اس شعر سے دلیل پکڑی جا رہی ہے، وہ یہ آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اے الذی حفرتہ والذی طویتہ، یعنی وہ جس کو میں نے کھودا ہے اور وہ جس کی میں نے منڈیر یا دیوار بنائی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ شعر کے اندر ذو حفرتو کی صاحب کتاب نے وضاحت یہ کی کہ الذی حفرتہ، یعنی وہاں پر ذو حفرتو جو ہے ذو الذی کے معنی میں، یعنی الذی حفرت، اور مفعول کی جو ضمیر ہے اس کو بھی وہاں شعر میں حذف کر دیا گیا ہے، اور جب ترجمہ بتلا رہے ہیں تو ہا جو ضمیر ہے وہ واپس لے آئے ہیں، یعنی الذی حفرتہ الذی طویت۔ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ شعر کے اندر ذو کا جو لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یہ الذی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ والالف واللام بمعنی الذی صلتہ اسم الفاعل و اسم المفعول، اور الف اور لام الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، الف لام الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، صلتہ اسم الفاعل و اسم المفعول، اس کا صلہ اسم الفاعل اور اسم المفعول ہو۔ یعنی یہاں سے ایک اور بات بتلا رہے ہیں کہ جب الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو رہے ہوں تو اس وقت الف لام الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، الف لام الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، ان کا صلہ جب اسم فاعل اور اسم مفعول ہو۔
یعنی مطلقاً الف لام جس پر بھی داخل ہوں تو یہ الذی کا معنی نہیں دیتے، بلکہ جب اسم فاعل اور اسم مفعول اس الف لام کا صلہ بن رہا ہو تو اس وقت یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ نحو جاءنی الضارب زیدن ای الذی یضرب زید او جاءنی المضروب غلام۔ مثالیں دے رہے ہیں، جاءنی آیا میرے پاس، الضارب زیدن آیا میرے پاس زید، جاءنی آیا میرے پاس الضارب جو مارنے والا ہے، وہ جو مارنے والا ہے، زیدن زید کو آیا میرے پاس وہ شخص جو زید کو مارنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ الضارب ہے، ضارب اسم فاعل ہے اور اسم فاعل پر الذی داخل ہے، الف لام داخل ہے، اور یہ جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے۔ خود صاحب کتاب اسی مثال کا ترجمہ بتلا رہے ہیں، اے الذی یضرب زیدن، یعنی یہ جاءنی بھی اس کے ساتھ داخل ہے اے کے بعد، یعنی اے جاءنی الذی یضرب زیدن، آیا میرے پاس وہ شخص جس نے زید کو مارا۔ اب یہاں الضارب میں ضارب اسم فاعل ہے، الف لام جو ہے الذی کے معنی میں، اور ضارب جو ہے یہ الف لام کا صلہ بن رہا ہے۔ او جاءنی المضروب غلامہ، اب یہاں پر جاءنی آیا میرے پاس، المضروب غلامہ وہ جس کا غلام مارا گیا، جس کے غلام کی پٹائی کی گئی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ المضروب، مضروب اسم مفعول ہے اور الف لام اس پر داخل ہے، تو یہ الف لام الذی کے معنی میں ہے، یعنی جاءنی الذی ضرب غلامہ، آیا میرے پاس وہ شخص جس کا غلام مارا گیا۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ إِنْ كَانَ مَفْعُولًا، ایک اور بات بتلا رہے ہیں کہ اور جائز ہے عائد کا حذف کرنا لفظ سے، ان کان مفعولا اگر وہ عائد مفعول ہو، یعنی یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ صلہ کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور عائد وہ ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے۔ پچھلی سب مثالوں میں کہیں نہ کہیں عائد موجود ہوتا ہے اس کے صلہ میں، تو یہاں اب یہ بتلا رہے ہیں کہ عائد کو حذف کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس وقت جب عائد مفعول بن رہا ہو، فاعل نہ ہو۔ نحو جیسے قام الذی ضربت، اے الذی ضربت، جیسے قام کھڑا ہوا، الذی وہ جو، ضربت میں نے مارا۔ اب یہاں پر دیکھیں الذی اسم موصول ہے، ضربت فعل بفاعل ہے، یہاں پر کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ اس کی جو ضمیر ہوگی یا عائد جو ہوگا الذی کی طرف جو لوٹ رہا ہوگا اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ آگے خود بتلا رہے ہیں الذی ضربتہ، یہ ہا ضمیر موجود تھی لیکن ضربت فعل بفاعل، ہا ضمیر مفعول بن رہی تھی، اس لیے عائد کو حذف کر دیا گیا اور یہ جو ضمیر تھی یہ الذی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ تو پیچھے ایک مثال گزری، جتنی بھی پیچھے مثالیں گزری ہیں وہاں سب میں جیسے جا الذی ابوہ قائم یا قام ابوہ، یعنی جا الذی قام ابوہ، ان مثالوں میں اسی طرح
جتنی بھی مثالیں ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صلہ کے اندر ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، اس کو عائد کہتے ہیں، اور صلہ کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور عائد جب مفعول بن رہا ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ وَعْلَمْ، اور تو جان کہ ان این و ایتن موربت، تو جان کے این و ایتن مورب ہوتے۔ پیچھے انہوں نے ذکر کیے تھے نا جو اسماء موصولہ، تو وہاں پر انہوں نے ایون اور ایتن ذکر کیے تھے، جیسے ما، من، ایون، ایتن۔ یہاں لفظوں انا لگا کر بھی بتلا دیا کہ این و ایتن اعراب کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، وہاں پر مرفوع تھے، یہاں پر منصوب ہے، تو بتلائی یعنی عملی طور پر بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ ایون اور ایتن یہ مورب ہوتے، لفظاً بھی یہی، مفہوم کے اعتبار سے بھی یہی بات بتلائی، اور لفظ بھی ایسے لے کر آئے کہ پیچھے انہوں نے ایون اور ایتن کا ذکر کیا تھا، اور یہاں پر این و ایتن کا ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ مورب۔ وَعْلَمْ أَنَّ این و ایتن موربتن، اور تو جان کہ بے شک ایون اور ایتن مورب ہوتے ہیں، الا مگر، اذا حذف صدر صلتها، جب حذف کر دیا گیا ہو اس کے صلہ کا صدر، یعنی اس کے صلہ کا ابتدائی حصہ، ایون اور ایتن کے صلہ کا ابتدائی حصہ اگر حذف کر دیا گیا ہو تو پھر یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی علی الضم ہوتے ہیں۔ ویسے تو ایون اور ایتن مورب ہے، لیکن جب ان کے صلہ کا صدر، ان کے صلہ کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا جائے تو پھر یہ مبنی علی الضم ہوتے ہیں، پھر یہ مورب نہیں ہو اس وقت جیسے قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرمانے علی شان ہے، ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا ای هو اشد۔ اللہ جل شانہ کا فرمانے علی شان ہے، ثم پھر، لننزعن پھر ہم نکالیں گے، من کل شیعۃ ہر گروہ میں سے، ایہم وہ ان میں سے وہ جو اشد زیادہ سخت ہوگا، علی الرحمن رحمان پر، عتیا نافرمانی کے طور پر۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے جو رحمان پر بطور نافرمانی کے طور پر زیادہ سخت ہوگا ان کو کھینچیں گے، نکال لائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایہم جو ہے یہ ایہم، یہ جو لفظ ایو آیا ہے یہ اسم موصول ہے، اور آگے اشد علی الرحمن عتیا جو ہے یہ صلہ بن رہا ہے، اور اس صلے کا جو صدر ہے، جو ابتدائی حصہ ہے، وہ حذف کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے ہوا۔ آگے صاحب کتاب خود بتلا رہے ہیں، اے ہوا اشد، ہوا کو حذف کر دیا گیا۔ تو جب ہوا کو حذف کر دیا گیا اور یہ ایو کے صلہ کا صدر تھا، تو اس وجہ سے پھر ایو کو ایو مبنی علی الضم ہے۔ مبنی علی الضم اس لیے ہے کہ لننزعن یہ فعل ہے، نحن ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ایہم یہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ایہم ہونا چاہیے تھا، لیکن ایہم نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر
ایو مبنی علی ضم ہے، اس لیے کہ اس کے صلے کا جو صدر ہے وہ حذف کر دیا گیا ہے، تو ایو جو ہے وہ مبنی علی ضم ہوا۔ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ایون اور ایتن معرب ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے صلے کا صدر، ان کے صلے کا ابتدائی حصہ حذف کر دیا گیا ہو تو پھر یہ مبنی علی ضم ہوتے ہیں۔ اور آیت سے دلیل یوں پکڑی کہ ایہم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لننزعن کا مفعول بن رہا ہے، لیکن اس کے صلے کا جو صدر ہے ہوا وہ محذوف ہے، تو ایو مبنی علی ضم ہو گیا۔